شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے اور آپ لوگوں کی تمام تکالیف پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کو ظالم کے ظلم، حاسد کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کلمہ طیبہ میں الفاظ کا اضافہ کرنے کا کیا حکم ہے۔ امید کروں گا کہ یہ معلومات آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گی اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ پیارے دوستو، جب کسی شخص کو مسلمان کرنا ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے درج ذیل کلمات پڑھواتے تھے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ لہٰذا کلمہ طیبہ وہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بندگی اور رسالت کا اقرار کیا جائے۔ اگر کلمہ طیبہ میں اضافہ کیا جائے اور اس اضافے کو کلمہ طیبہ کا جزو مانا جائے تو یہ بدعت سیاہ ہے۔ ایسا کرنا امت میں انتشار کا باعث ہونے کے سبب ممنوع ہے۔ لہٰذا دوستو، کلمہ طیبہ میں الفاظ کا اضافہ کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ نیک دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔